الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون أخرج البخاري رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح لنفسه ومن ضحى بعد الصلاة
الصلاة فقد ذبح لله وتم نسكه وأصاب سنة المسلمين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. دلقت بچکار آیدت تسبیح مرقع خود راز عمل ہائن کو عید بریدار حاجت بکلاہی برکی داشتنت نیس درویش صفت باش کلاہی تتریدار. ہمارے ملک کے حساب قمری کے اعتبار سے آج 9 ذی الحج ہے اور کل 10 ذی الحج ہے جو یوم النحر ہے، یوم الاضحی ہے. اس پر قدر ذہنی افسوس بھی رہتا ہے کہ بعض معروف اور محتم بشان عبادات میں دنوں کا فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ حجاج کا عرفہ تو کل گزرا ہے اور آج ان کا یوم الاضحی ہے اور عید کا دن ہے. اللہ تعالی کا نظام اس کی قدرت اور حکمت سے ہے. جیسے کسی ملک میں سورج طلوع رہتا ہے اور کسی ملک میں اندھیرا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے. چند دن پہلے ایک ٹیلی فون آیا، ایک دوست مسئلہ معلوم کر رہا تھا. یہاں ظہر پڑھ کر کے میں بیٹھا تھا، میں نے پوچھا کہ کیا وقت ہے آپ کے؟ اس نے کہا رات کے 3 بج رہے ہیں اور یہاں شاید 2:45 بج رہے تھے دن کے. اللہ کا نظام ہے اور اللہ اپنے نظام کا خود مالک ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ تعالی نے سورج اور چاند دونوں کو حساب میں لگایا ہے. سورج سے نظام شمسی بنتا ہے اور چاند سے نظام قمری بنتا ہے. انبیاء علیہ السلام نے قمری نظام کو اختیار فرمایا ہے کیونکہ اس میں عبادت بھی سال بھر کے موسم میں پھرتی ہے اور موسم بھی عبادات کے لیے بدلتا رہتا ہے. جیسے وقت فجر ہے اس کی علیحدہ لذت ہے، ظہر ہے اس کی علیحدہ شان ہے، عصر اور مغرب ہے اس کی علیحدہ کیف ہے، عشاء ہے اس کی علیحدہ الوداع ہے، جمعہ ہے، عید ہے، علیحدہ نظارے ہیں اور شوکت اسلام کے مظاہرے ہیں. اس طرح کبھی موسم ایک طرح ہوتا ہے، اس میں بھی روزہ رکھنا ہے، کبھی سخت گرمی میں اور کبھی سخت سردی میں، تاکہ مومن ہر موسم اور ہر حال میں اپنے رب کی عبادت کا پابند رہیں اور اس کے لیے چاق و چوبند رہے. یہ ایام بڑے پیارے اور بہت ہی اللہ کے ہاں ذو اقتدار دن ہیں. قرآن کریم سورۃ فجر میں اللہ نے والعشر جو کہا ہے، والفجر ولیال عشر، تو کہتے ہیں کہ ان 10 دن اور 10 راتوں سے مراد یہ عاشورے کے 10 دن ہیں، عاشورہ ذی الحج، کیونکہ اس میں اسلام کا ایک محتم بشان رکن حج ادا ہوتا ہے اور پورے عالم کے مسلمانوں کو انبیاء علیہ السلام کی سنت کی یاد میں قربانی دینی ہوتی ہے. اس لیے اس میں بھی کچھ کیفیت حجاج جیسی بنائی جاتی ہے.
جیسے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرتا ہو فلا یاخذن من شعرہ واسوارہ شیئا، وہ بال و ناخن نہ لے. گو امر مستحب ہے، لینے میں گناہ نہیں ہے، لیکن نہ لینا افضل ہے. ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے حجاج کے ساتھ. منڈیوں میں جا کے دیکھو لوگ کیسے میلے کچیلے دوڑ بھاگ میں لگے، جیسے حجاج منا اور عرفہ اور مزدلفات آتے جاتے ہیں، ایک سما ہوتا ہے. حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حاجی کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا اشعث اغبرہ، پراگندہ حال، بکرے بال، میلا کچیلا، پریشان. پھر پوچھا اس کو کیا ملے گا؟ کہ جو وہ مانگے وہ ملے گا. اور فرمایا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. مہمان کوئی چیز مانگے تو میزبان روکتا ہے، اور میزبان بھی خزانوں کا مالک و آسمان و زمین کے سلطنت کا اکیلا مالک. اور میزبان بھی وہ جس نے خاص دعوت کا اہتمام کیا ہے اور انہیں طلب کیا ہے. اللہ تعالی کے ہاں عبادت کی بڑی قدر ہے اور بڑی عزت ہے. پھر عبادات میں فرق ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو صرف انسان کی اپنی ذات سے وابستہ ہے، کچھ ایسی ہیں کہ جن کا تعلق چند افراد سے، ایک پورے گھر سے. بعض عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق ایک ماحول سے ہے. حج کی عبادت کا تعلق ملکوں سے، آسمان اور زمین سے. قربانی کا تعلق پورے معاشرے سے. بعض لوگ جو حکمتیں نہیں سمجھتے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سالانہ میلہ ہے جو عربستان میں لگتا ہے اور لوگ اس میں جاتے ہیں. بھئی میلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری ہے، لیکن اللہ بہت بڑے ہیں اور گھر اس کا بہت بڑا ہے. جب آپ کے ہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے اور بچے کا عقیقہ ہوتا ہے، اس میں بھی لوگ آتے ہیں، اس کو بھی آپ میلہ نہیں کہتے. کوئی کہے کہ میلہ ہے تو آپ خفا ہو جائیں گے کہ میلہ کیوں ہے. ایک خوشی کو آپ منڈی نہیں بنانا چاہتے. 100 150 200 آدمی تو عقیقے میں ہوتے ہیں جب سنت کے مطابق صحیح و درست عقیقہ ہو. اور اس بچے کو جوان کر کے جب اس کا ولیمہ ہوتا ہے تو اس میں آپ بڑا حال دیکھتے ہیں، اور بڑا گھر کے سامنے گلی روکتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں مہمانوں کو طلب کرتے ہیں، اپنے مقدور پر بہترین طعام کی کوشش کرتے ہیں. اس کو بھی میلہ نہیں کہتے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے بیٹے کی شادی ہے اور اس کا سنت ولیمہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی سنت بھی نہ ہو، اور جس بیٹی کی شادی ہے اس کی بھی سنت نہیں ہے. گھر میں فرضوں کا بھی اہتمام نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ لوگوں کو کسی بہانے مسلمان رکھا ہے. جیسے انسانی جسم جب معروف ہوتا ہے تو کچھ حصے برقرار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی کو لوگ دفناتے نہیں ہیں، کہتے ابھی زندہ ہے. اس زندگی کے قیام کے لیے جیسے اللہ جسم کے نظام میں ایک سبب کو برقرار رکھتا ہے، سانس چل رہی، اس طرح مسلمان بعض سنتوں کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں. اور یہ کوئی قبیح نہیں ہے، محمود فعل ہے، قابل قدر ہے، کیونکہ اس وجہ سے لوگوں میں ایمان چمک رہا ہے اور یہ مسلمان رہ رہے ہیں. اور یوں اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی ہوئی سنتیں وہ بحال کر لیتا ہے. ایک شخص نے مجھے بلایا کہ میرے بیٹے کا عقیقہ ہے اور عقیقہ اس طرح کروں گا جیسے آپ کہتے ہیں اور کتاب کہتی. میں نے اس کو پورا سنت شیڈول سمجھایا.
کہا میرا پہلا بیٹا ہوا ہے اور میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اس کا جو عقیقہ ہوگا تو مولانا سے دریافت کر کے اور جس طرح وہ کہیں گے ایسا ہوگا. عقیقے کے تو 2 بکرے 7ویں دن کٹتے ہیں اور پکانے میں اور تقسیم کرنے میں اختیار ہے، اور بچے کے بال اتار کر اس کو سونے یا چاندی سے باقاعدہ ترازو میں وزن کر کے اور وہ تو سونا یا چاندی فقراء کو دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ اعلان ہوتا ہے کہ بھئی یہ نام پکا کر دیا گیا. یہ 4 ادائے ہیں عقیقے کے. اس نے پھر پوچھا کہ گوشت بانٹنا اچھا ہے یا پکا کے کھلانا؟ میں نے کہا پکا کے کھلانا اچھا ہے. کہنے لگا اور کوئی خواہش آپ کی ہو جس سے عقیقہ اور اچھا ہو جائے؟ میں نے کہا طلباء کی دعوت کرو. کتنے طلباء ہیں؟ میں نے کہا 2000، اور اگر صرف یہاں کی ہے تو 1200. تو مجھ سے کہا کہ آپ تکلف نہ فرمائیں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں کروں گا. اب اس کا ولولہ اور جوش دیکھ کر کے مجھے شرم بھی بڑی آتی ہے کہ بھئی عقیقے کی سنت تو چھوٹی ہے، داڑھی کی سنت بہت بڑی ہے. باوجود شدت مزاج کے اللہ نے تحمل اور صبر کا پیمانہ نصیب کیا. آپ یقین فرمائیں اس تقریب کے اگلے مہینے وہ سب کچھ بحال ہو گیا. میں نے اس سے یہاں جمعے کے بعد بلایا، میں نے کہا بہت جلدی انقلاب برپ کام، مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے بتاتے ہوئے بہت پریشان تھے، لیکن آپ نے میری اس خوشی کا احترام کیا اور اپنے مزاج سے ہٹ کر کے میرا ساتھ دیا. تو میں نے اسی دوران طے کیا تھا کہ آج کے بعد حضرت مجھے بغیر داڑھی کے نہیں دیکھیں گے. تو میں نے کہا یہ اس سنت کے احترام میں اللہ نے آپ کو نوازا ہے. ہم کیا ہے، ہم اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے. کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی. اسی طرح ولیموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ مسلمان مقدور بر خوشیاں کرتے ہیں، اور سنت کی اجازت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہو. بلکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ولیمے میں گوشت کا ہونا ضروری ہے، گوشت پکے، اور کم از کم بکرا اور زیادہ سے زیادہ اونٹ، اور کہیں اونٹ. بعض صحابہ کی تقریبات میں 700 اونٹ کٹے، اور پورے معاشرے کو، شہروں کو دعوتیں ہوتی تھی. اجازت آئی ہے، توفیق جب یہ تو پورا مقابلہ کیا گیا. ہر دعوت کی پاکستان میں اجازت ہے لیکن ولیمے کی نہیں ہے، کیونکہ ولیمے کی اجازت شریعت میں ہے. پورا مکمل سوچ سمجھ کر یہ جو خاکہ بنایا گیا ہے اور یہ پابندیوں کا جو نظام رکھا گیا ہے، یہ بالخصوص شریعت کے مقابلے ہے. اس پر چونکہ مسلمانوں نے جیسی ناراضگی ظاہر کرنی تھی نہیں کی، اس لیے آگے چل کر اللہ نے خوب ناراضگی اپنی دکھا دی. میں تو پہلے دن سے یہی رونا رو رہا ہوں، ہمارے قدیم نمازی سب جانتے ہیں. جمعے کے قتل پر بھی اور ولیمے کی پابندی پر بھی مجھے جتنا شریعت معلوم تھی اس قدر بیان کرتا تھا. کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. لیکن میں تو اخبار میں نہیں اور نہ لوگوں میں، اللہ کے ہاں ریکارڈ کراتا ہوں کہ خدایا آپ نے مجھے ممبر پر بیٹھنے کی توفیق دی تھی تو میں کمی نہیں کرتا تھا. باقی لوگوں کے قلوب میں ڈالنا اور معاشرے کو سیدھا کرنا یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں تھا، صرف تیرے ہاتھ میں. وہ بھی آنسوؤں سے رو رو کے دنیا سے چلے جاتے تھے. ایک صحابی کے ہاں بچہ ہوا، عقیقے کی تقریب تھی. حضرت نے پوچھا کیا کاٹو گے؟ کہا اونٹ کاٹوں گا. آپ نے فرمایا یہ بکروں کا موقع ہے، اونٹ پھر جب ولیمہ ہو پھر کاٹو. یعنی موقع کو دیکھ کر کے خوشی کی جاتی ہے. بڑی خوشی ہے ایک مسلمان گھر میں ولیمے کی خوشی، اس سے بڑی خوشی زندگی میں نہیں آتی. جن کو عقل ہے اور ہوش ہے، اور جن کو عقل نہیں ہے ہوش نہیں، ان کے لیے وہ بوتل بہت ٹھیک ہے. ویسے بوتل قوم کو بوتل راست آتی. یہاں ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ مجھے ولیمے کے کھانے کی اجازت دلواؤ ورنہ میں ولیمہ روک لیتا ہوں، مجھے کرنا ہی نہیں. میں نے پولیس افسر کو کہا کہ ولیمہ ہوگا تم بھی آؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. چونکہ مسلمان افسر ہے، انہوں نے خود کہا کہ بھائی جب میرے بیٹے کا ولیمہ تھا میں نے اس سے بڑا کیا ہے. اس قدر پابندی نہیں تھی جس قدر قبول کی گئی. وہ رقم کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں اور سنت سے دوری کے فیشن میں
اور اس کی بھی پڑتی ہے ادھر سے اور ادھر سے، دائیں اور بائیں سے پڑتی ہے، لیکن ہوش اور عقل ہونا چاہیے سمجھنے والی۔ جس شخص کے ہاں بچہ ہوا اور عقیقے میں اونٹ کاٹنا چاہتا تھا اور حضرت نے منع کیا اور فرمایا کہ ولیمے میں کاٹو، علماء لکھتے ہیں اس گھر میں جتنے بچے ہوئے اس نسل میں ان کے ولیمے ہوتے تھے، یعنی بچہ سے لے کر کے ولیمے تک کوئی مرا نہیں ہے حضرت کے اس جملے کے نکلنے سے کہ کل اس کا ولیمہ ہوگا تو پھر کاٹو گا۔ بس خدا تعالیٰ نے پھر اس پوری نسل کو ولیموں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ تو دنیا کی خوشی ہے، جو تقریبات ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ میلہ نہیں ہے، یہ سنت خوشی ہے، اور دنیا کی یہ خوشی ہے۔ نکاح ایک نظام ہے، شریعت نے اس کو سنت بنا دیا، اور کھانا کھلانا ایک نظام ہے، عادت ہے، تو شریعت نے کہا کہ ہم بھی خوش ہیں، ثواب ملے گا تمہیں اس پر۔ بہت سارے دنیا کے معاملے کو شریعت نے عبادت بنا دیے احسان کر کے۔ قربانی کی سنت یہ تو خالص سنت ہے، خالص سنت، اس میں کوئی شائبہ دنیا کا نہیں ہے۔ اور ایک قربانی دی ہے ایک پیغمبر نے اپنے بیٹے کی، وہ مالک العرش کو پسند آئی، اور حکم یہ ہے کہ قیامت تک کروڑوں جانور کٹتے جائیں، اور وہ سنت اب بھی پوری نہیں ہے، اگلے سال پھر دینی۔ سبحان اللہ۔ ہر سنت تو ایک ہے، عقیقہ ایک دفعہ ہے، دوبارہ نہیں کر سکتے، ولیمہ ایک بار ہے، دوبارہ نہیں ہوگا، مگر قربانی کی سنت اس سال بھی ہے اور اگلے سال، اور جب تک ہم میں زندگی ہوگی اور توفیق اللہ جاری رکھے گا اس وقت تک یہ سنت ادا ہوگی۔ اور عرب اور عجم میں، مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب میں ایک جیسی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں پیش فرمائی تھی، قبول فرمائی ہے۔ اس کی قبولیت بڑی پیاری ہے، بڑی شان کی ہوتی ہے۔ فوراً جنت سے ایک مینڈا آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو نہیں، اس کو ذبح کر لیں، اور ساتھ یہ اندیشہ تھا کسی کمکل ہو سکتا تھا، اور دین سے بے بہرے کو یہ خیال آ سکتا تھا کہ شاید حکم ہی مینڈے کا ہوگا، بیٹے کیسے ذبح ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے جو کیا سچا کر کے دکھایا ہے، بات یہی تھی جو آپ نے کی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم اس کے بدلے میں ایک اور قربانی پیش کرتے ہیں، آپ نے بیٹے کی دی اور میں آپ کی طرف سے مینڈا دے رہا ہوں۔ شان دے کے اللہ رب العالمین کی حضرت ابراہیم کی ناز اور نزاکت، ان کی عظمت اور شوکت کو کس سلامتی کے ساتھ رکھ رہا ہے کہ آپ کو کوئی مغالطہ نہیں ہوا، کوئی غلط خواب نہیں تھا، یہ اشارہ کوئی نفسانی نہیں تھا، اور اس میں عقل اور حکمت کی کمی نہیں تھی۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اس خواب کو سچا کر کے دکھایا ہے۔ اللہ، مفسرین لکھتے ہیں اس وقت سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کو کہا گیا ہے کہ حج سے فارغ ہو کر کے وہاں قربانی دینا، اس سے پہلے حج میں قربانی نہیں تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، آپ کا وجود، آپ کی ادائیں، آپ کی تعلیم، آپ کی حیثیت، آپ کی دعا، آپ کا ذکر، ہر عمل میں عالم اور آفاق شامل ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ایک آیت نازل ہو گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم اس لیے دیا کہ آپ کے گھرانے سے ہر طرح کی نجاست دور کر لے اور ہمیشہ کے لیے ان کو پاک و صاف کر لے۔ تو آپ فوراً حضرت علی کو، فاطمہ کو، حسن و حسین کو لے آئے اور ان کے اوپر کمبر ڈالا اور آیت پڑھی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، خدایا یہ بھی میرے گھر کے لوگ ہیں، ان کو بھی اسی طرح پاک کر دے۔ حکم آیا تھا بیویوں کے لیے، بیوی کے حکم میں بیٹی، نواسے اور داماد شامل نہیں ہوتے، لیکن رحمت للعالمین کے رشتے سے آپ نے فرمایا کہ اس خیر سے یہ محروم نہ ہو جائے، اور اتفاق ہے قرآن و سنت اور اہل سنت علماء کا کہ سب شامل ہو گئے۔
یار لوگ تو غلط چال بازی بیان کرتے، حکم تو یہ تھا قصہ رحمت للعالمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے راستے میں قباء کے محلے میں قیام کیا تھا۔ بنو عمرو بن عوف قبیلے کے آپ کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد وہ جگہ ایک قسم کی اجڑ گئی۔ آفتاب نبوت جہاں سے گزر جائے، جہاں حضرت موجود ہے وہ مرکز ہوگا اور مرجع ہوگا۔ تو دیکھیں آپ کو ایک خود ہفتے کو جا کے 2 رکعت پڑھ کے آتے تھے، ہر ہفتے کو۔ ہفتے میں کیا حکمت ہے کہ جمعے کو وہ لوگ آتے تھے حضرت کی اقتداء میں جمعہ پڑھنے کے لیے، قباء والے 3-4 کلومیٹر ہے۔ جب جمعے کو وہ نہ پہنچ سکتے ہیں تو ہفتے کو حضرت خیریت معلوم کرنے تشریف لے چلتے۔ آج بھی وہ سنت ہے حجاج کرام اور معتمرین و زائرین کے لیے کہ تکلیف نہ ہو سکے تو فجر پڑھ کر اشراق قباء میں پڑھ کے آئے، اور لوگ عمل کرتے ہیں۔ قافلوں کے قافلے بیتابانہ روش سے چل پڑتے ہیں صبح صبح، سنت باغ و بہار ہے۔ وہاں جو لوگ رہتے تھے اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ان کے بارے میں قرآن کریم سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں ایسے لوگ آباد ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ ان پاک بازوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آیت قباء کے بارے میں نازل ہوئی اور ان کی تسلی اور دلجوئی فرما دی گئی، لیکن مضمون کتنا بلند ہے۔ جب مسجد نبوی مکمل ہو گئی اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہوا مسجدی ھذا، میری یہ مسجد بھی اسی حکم میں ہے، میری وجہ سے وہاں یہ آیت نازل ہوئی، اب میں یہاں ہمیشہ کے لیے ہوں۔ تو علماء لکھتے رحمت للعالمین کی نسبت سے آپ نے مفہوم آیت کو وسیع کر دیا، وسیع فرما دیا۔ اس سے بڑھ کر مثال دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیلۃ الاسراء میں معراج تشریف لے گئے 7 سماوات پر، اور بارگاہ ایزدی میں آپ کی حاضری ہوئی، صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لب جو تھے، ہونٹ، اللہ تعالی کی جلالت الوہیت کی وجہ سے آپس میں جڑ گئے، جمودتا کے الفاظ آئے، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ میرے ہونٹ کھل جائیں گے۔ الوہیت کا روب، یہ کہتے ہیں مختار کل ہے، یہ ہے وہ۔ حضرت فرماتے ہیں حاضری جب ہوئی تو میرے ہونٹ آپس میں مل گئے خوف کی وجہ سے۔ اس کو کہتے ہیں وحشت المعظم، بہت بڑے کی وجہ سے جو وحشت ہو جاتی ہے، خوف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما جئتنی یا حبیبی، کیا لے کے آئے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت کہاں ہے، تاکہ حضرت مانوس ہو جائے، اور فوراً ہونٹ کھل گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، خدایا بندہ آپ کو کیا لا کے دے سکتا ہے سوائے اس کے کہ میری قولی فعلی مالی عبادات صرف آپ کے نام ہوں۔ عبادت میں 3 چیزیں صرف ہوتی ہے، یا زبان، یا جسم، اور یا مال۔ یہ 3 طریقے ہیں عبادت صرف کرنے کے۔ تو فرمایا کہ کہوں گا بھی تیری عظمت کا، یہ نہیں کہ وہ حاجت روا، وہ عالم الغیب، وہ بابا بیڑا پارا، وہ بیڑا پارا، اور خود اپنا بیڑا غرق کرا رہا ہے شرک کے عقیدے سے، اور جنت سے محروم ہو رہا ہے، ابدی دوزخی بن رہا ہے۔ حضرت نے پہلا لفظ یہ کہا ہے کہ تیرے علاوہ کسی کی عظمت نہیں مانوں گا۔ عبادت اور کس کو کہتے ہیں؟ تعظیم المعظم ابن عابدین رد المختار میں لکھتے ہیں انتہائی درجے کا تذلل اور عبادت بڑے کی یہ عبادت۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتے تو ہے جیسے اس زمانے کے مبتدئین فاتحہ میں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے آپ سے مدد مانگتے ہیں، اور سلام پھیر کے پھر کہتے ہیں اجمیر شریف جانا ہے عرس ہے، اور وہاں نہیں جا سکتے تو یہاں پر سوسائٹی میں عرس منا لیتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی لوگوں نے باقاعدہ شبیہ بنایا روزے اطہر کے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے، سب گناہ اور اہانت اور ان مبارک مقامات کی بے ادبی۔ عرس اگر کسی ولی کا ہو سکتا تھا تو پیغمبروں کا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام کا عرس کس دن ہے، اور شیس علیہ السلام کا کس دن ہے، اور جرجیس کا کب ہوتا ہے، اور حضرت صالح اور حضرت ہود کے عرس کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے منانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور شارع تو آپ ہے نا، تھی نہیں تو منائی کیوں؟ فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، جو انبیاء اور کاملین کی شان میں بے ادبی کر دے اور انہیں غلط اداؤں کے ساتھ یاد کر کے ان کا اللہ کے ہاں مستانہ توحید کی حیثیت کو مشرکانہ اور متہم دکھاتے ہیں۔ توحید کے مقصد کے لیے تو انبیاء آئے ہیں، قرآن اور سنت کا مقصد یہی ہے کہ ایک اللہ کی عظمت سمجھائی ہے۔ اس لیے قرآن بیان کرتا رہتا ہے فلاں پیغمبر قوم سے تنگ تھے، دعائیں مانگنے لگے، فلاں پیغمبر بیٹے کو مسلمان نہیں کر سکے، رو رہے تھے۔ یہ دیکھیں، ہائے ہائے، وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، حضرت داؤد و سلیمان جاؤ جلال کے پیغمبر، نبی ہونے کے ساتھ بادشاہ بھی ہے۔ اذ یحکمان فی الحرث، جس وقت انہوں نے کھیتی والے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے بعد کچھ پریشانی پیش آئی، اذ نفشت فیہ غنم القوم۔ حضرت سلیمان کا جاؤ جلال جب بیان کیا تو فرمایا ہوا ہم نے تابع کی، ان کا تخت ہوا لے چلتی تھی، لیکن ساتھ یہ فرمایا کننا لہم حافظین، بچانے والے ہم تھے، سلیمان بچا نہیں سکتے تھے۔ یہ ایک اور آدھی بات کر کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور کام سب مکے کے مشرکوں والا ہو رہا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا قول، فعل اور مال دونوں تیرے نام پہ خرچ ہوگا، اس میں کسی کو آنے نہیں دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ قول میں بھی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، لا الہ الا اللہ مکمل کلمہ ہے۔ فعل میں بھی نماز میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، طریق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قاصد اعظم ہیں، قائد الخیر کلہ ہے۔ روزہ خدا کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے نام پر، حج خدا کے لیے۔ قربانی کے بارے میں جب صحابہ نے پوچھا ما ھذہ، حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ طریقے انبیاء کے ہوتے ہیں، ادائے اولیاء کی ہوتی ہے، کام اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، سب کو ایک سمجھنا یہ زندگی کا کام ہے۔ بہرحال جب آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین چیزیں پیش کی تو جواب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تین اعزاز مل گئے۔ جو جسم میرے لیے صرف ہوگا وہ سلامت رہے گا، جو قولی عبادات میرے لیے ہوگا اس پر رحمت نازل ہوگی، اور جو مال میرے نام پر صرف ہوگا وہ برکات وہ بابرکت ہوگا۔ جو مال میرے نام پہ صرف ہوگا وہ بابرکت ہوگا، تو جو مال غیر اللہ کے نام صرف ہوگا وہ نامراد اور بے برکتی کا ہوگا، وہ تباہی کا سبب ہوگا۔ عقیدہ اسلامیہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ، آپ نے قولی فعلی مالی عبادات پیش کی، فوری قبولیت ہو گئی۔ یہ جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ،
کہتے دیکھو دیکھو تحیات میں السلام علیکم ہے. ان سے پوچھو تحیات کھڑے ہو کے پڑھتے ہو, بیٹھ کر, اونچا پڑھتے ہو, آہستہ, سب مل کر اپنا اپنا؟ تو تیرا کوئی کام نہیں بنا, تو ویسے شن شن کے لیے بیٹھا ہوا تھا. کوئی شخص بہت دنوں کا بھوکا ہوا تھا, کوئی آپس میں حساب کر رہے تھے کہ 4 اور 4 کتنا ہوتا ہے. اس نے کہا 8 روٹی. تو یہ بھی غریبوں کی کوئی دلیل تو ہوتی نہیں ہے, مغالطے ہوتے ہیں. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ کے مولانا صاحب نماز نہیں پڑھتے ہیں, اتحیات نہیں پڑھتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں اور اتحیات مگر پیغمبر کے طریقے پر, قبروں کے طریقے پر نہیں, شرک اور بدعت کے طریقے پر نہیں. اور اتحیات مکمل توحید کا ترانہ ہے, اس میں توحید کے سنت کا سبق ہے. پتہ چل گیا کہ اگر کوئی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب بھی کر لے تو یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ حضرت سن رہے یا موجود ہے. بیٹھے گا, آہستہ پڑھے گا, اپنا اپنا پڑھے گا. تو کھڑے ہو کر پڑھنا, اونچی آواز سے پڑھنا اور آوازیں ملا کر پڑھنا قرآن و سنت اور تحیات کے خلاف ہو گیا. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اگر ان کے لیے ہدایت مقدر ہوتی تو یہ مثالیں ان کے لیے کافی تھی. اللہ قرآن کے بارے میں نہیں کہتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. یہ قرآن اتنی بڑی دلیل اور اس قدر عظیم ہے کہ اگر انسان کے علاوہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہی متاثر ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنے تو اثرات ہیں اس میں, لیکن ابو جہل پر اثر نہیں ہوا, مکے کے مشرکوں پر اور زمانے کے یہود و نصارا پر زیادہ اثر نہیں ہوا. تو بدنصیبی ہے کہ اتنی واضح دلائل اور مثالیں ان کی سمجھ نہیں آتی. جب حضرت نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات, اور جواب آیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ کی طرف سے اعزاز ہوا نا. حضرت وہ جسم سلامت رہے, حضرت وہ قول برکتوں والے رہے, حضرت وہ مال برکتوں والے رہے جو میرے نام پہ ہو. تو حضرت کیا کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ یہ اعزاز جو آپ نے مجھے دیا سارے نیک بندے پوری دنیا میں جہاں کہیں ہوں ان کو ملنا چاہیے. بخاری شریف میں اس کے ذیل میں لکھا ہے جب یہ پڑھا جاتا ہے نماز میں تحیات میں جب ہم پڑھتے ہیں اصابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء, یہ پہنچتا ہے ہر خدا کے نیک بندے کو, وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو. آسمان میں انبیاء کے ارواح ہے اور ملائک ہے, اور زمین میں اولیاء اور انبیاء کے اجساد مبارکہ ہے. فرمایا جب یہ آپ پڑھنے لگے نماز میں اتحیات میں اصابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء, بخاری صحیح مسلم, اللہ کے تمام نیک بندوں کو پہنچتا ہے. اس میں بھی بدعتی کرا دے, وہ کہتے ہیں وہ آتے ہیں, سارا کام دین کے خلاف, ہر بات غلط, ہر بات جھوٹی. اللہ فرماتے اصابت کل عبد للہ, نیک بندوں کو ثواب پہنچتا ہے. اس کا تو نام ہی ہے ایصال ثواب. ایصال بزرگان نام نہیں ہے کہ بزرگ ہمارے گھروں پہ آتے آ گیا تاج والا, آ گیا فلاں بابا والا, یہ بچوں کا کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. اصابت یہ دعا, یہ نیکی, یہ خیرات, یہ صدقہ, یہ ہدیہ, یہ سوغات, یہ نیک عمل سنت کے مطابق کل عبد اللہ کے نیک بندوں کو, صالح جو نیک ہے فی الارض والسماء آسمان و زمین میں. بخاری مسلم تشہد کے بیان میں. اللہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رحمتوں کو, برکتوں کو, سلامتیوں کو عام فرما دیا تو حکم ہوا کہ آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں وہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ملائک کی شہادت ہے. 7 آسمان میں جتنے فرشتے تھے ان سب کو حکم ہوا کہ تم فوراً گواہی دو اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول اور اللہ کے کامل اور خاص بندے ہونے کی.
اس لیے نماز میں اس قدر پڑھنا فرض قرار دے دیا گیا۔ چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کے پیغمبر ہے، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو خود بھی ادا فرمایا۔ ہر سال آپ کا طریقہ تھا 2 مینڈے، کبھی 2 بکرے آپ ذبح فرماتے تھے، اور بہت خوبصورت اور حسین جمیل اور تکڑے گوشت والے دیکھتے تھے۔ حضرت علی کو 1 درہم دیا کہ جاؤ بازار سے 2 بکرے لاؤ منڈی سے۔ علی المرتضیٰ گئے، 1 درہم کے 2 خریدے اور 2 کو 2 درہم کے خرید بیچے، اور پھر 1 درہم کے اس سے بہتر خرید کے 2 درہم بچا کے لائے۔ حضرت نے فرمایا میں نے 1 درہم دیا تھا، تو 2 بکرے مینڈے لایا اور 2 درہم 2 کر کے لائے، یہ کیسے؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے لیے چنا ہے، اگر دنیا ہوتی تو تجھ سے زیادہ کوئی نہیں کما سکتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے صرف مینڈے دے دو اور یہ جو تو کما کے لائے ہے اپنے پاس رکھو۔ فرمایا نبی جس پیسے پر ارادہ کر لے وہ واپس گھر نہیں لے کے جاتا ہے، میں ایسا نہیں کرتا کہ اب اس کو گھر لے چلوں، آپ رکھیں۔ نبی تو دنیا کو دین بنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سنت جسے حضرت ابراہیم کی طرف سے اللہ نے قبول فرمایا، اور اس کے بعد تمام انبیاء اولیاء و صلحاء کو حکم ہوا کہ اس سنت کی پابندی کر لے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اللہ کے رسول و نبی چنے گئے اور آپ کو دنیا و آخرت کے فخر و شرف سے نوازا گیا، تو فرمایا کہ آپ بھی قربانی دیں۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی اے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پوری پابندی فرمائے۔ وہ بڑے یکسو تھے، وہ یکسو تھے، اس کا نام رکھا ہے حنیف۔ بھئی حنیف کس کو کہتے ہیں؟ بہت حنیف یہاں بیٹھے ہوں ایسے حنیف بھی دنیا میں جو مزارات پر بھی جاتے ہیں اور مسجدوں میں بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا آپ سن لو حنیف کا معنی کرتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا، اس لیے کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا، اور نہ وہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو اور پکے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور ان بدعتی مشرکوں کے بھی وہ کچھ نہیں لگتے تھے، ان سے بھی آزاد تھے الحمدللہ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان کو تو اپنے مشکل کشاؤں کا پتہ نہیں کہ ہے کتنے۔ اس لیے وہ سنت ایسی قبول ہوئی کہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، کل کائنات میں مسلمان اس کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہے۔ اگر اس سنت کے غرض سے آج میں نے اس سنت کی تاریخ اور مشروعیت پر کلام کیا ہے، اگر اس سے مسلمان آگاہ ہوا تو جیسے انہیں یہود اور نصرانیوں سے نفرت ہے، اس طرح شرک اور بدعت سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ ایک عمل کیے جا رہا ہے لیکن پتہ نہیں، ہائے ہائے افسوس، اے تماشا گائے عالم روئی تو کجا بہرے تماشا می روی۔ افسوس، اتنی بڑی سنت، قربانی کی سنت، اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں اگر قربانی کے بدلے میں کوئی 1 کروڑ روپے بھی اس دن دے دے، اس کا ثواب وہ نہیں جو ایک قربانی کا ثواب ہے۔ اراقۃ الدم، جان آفرین کے حوالے کرنا ہے، اس کو نبی کی سنت فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم۔ اور مشابہت حجاج، احرام باندھنے والوں،
عرفات، مزدلفہ اور منا میں دوڑنے والوں کے ساتھ مشابہت ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے. وہ بابا میلہ نہیں ہے، عمل ہے، سنت عمل ہے، سنت عمل ہے. جانور پالنے والے مصروف ہو گئے، ان کی رسیاں بنانے والے مصروف ہو گئے، جن برتنوں میں وہ کھاتے ہیں ان کے بنانے والے کام میں لگ گئے، چارہ بنانے والے، اگانے والے، ٹرکوں میں لدوانے والے، ٹرکوں والے. کتنے لوگ ایک زمانے میں نے گنا 30 گھرانے قربانی کی سنت سے کام پہ لگ گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں اربوں کربوں درود و سلام. مسلمان کام پہ لگے ہوئے سب. سبحان اللہ. یا رب لک الشکر والحمد. میلہ نہیں ہے، خالص سنت ہے، خالص سنت، دنیا کے شائبے سے دور سنت. اس لیے حکم یہ ہے کہ ان دنوں کو اللہ تعالی کی عظمت اور توحید کے ترانوں سے سرسبز رکھو. 9 ذی الحج کی صبح سے 13 ذی الحج کی عصر تک 23 نمازیں ہو گئی. ہر عاقل بالغ مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ جیسے ہی فرض نماز سے فارغ ہو جائے تو کم از کم ایک مرتبہ بلند آواز سے مرادی کے ساتھ میں کوئی ہو تو وہ سن سکے، تکبیر تشریق پڑھ لے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. درست بات یہ ہے کہ اگر کسی کی جماعت نکل گئی، چاہیے یہ کہ ان ایام میں ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہو. ایام و ضیافت اللہ، ایام معلومات، ایام معدودات، خدا کی مہمانی کے دن، خدا کو یاد کرنے کے دن، گنتی کے دن، عظمتوں کے دن قرآن کہتا ہے اس کو. ان دنوں میں کوئی پیچھے ہٹتا ہے؟ پابندی نفس عبادت کے لیے یہ مومن کی شان ہے. یہ گلہ کوئی یہودی نصرانی سے نہیں کرتا، مسلمان کو کہتا ہے. اور بیویاں بھی پڑھے گی لیکن آہستہ، اپنی اپنی نماز کے بعد. اس میں اختلاف رہا ہے مجتہدین کا. امام اعظم سے عدم قول مروی ہے، لیکن صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے خلاصۃ الفتاوی جلد 2 صفحہ 383 پر، اور وہیں سے میں نے احسن المناسک کے اندر نقل کیا ہے. نماز عید کے بعد بھی بلخی مسلمان اور علماء تکبیر تشریق پڑھتے تھے. ابن عابدین نے فتاوی شام میں اس کو مسلمانوں کا عمل کہا ہے، تاہم ضروری نہیں ہے، بہتر ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جو لوگ بازاروں میں کام کرتے تھے اور منڈیوں میں آتے جاتے تھے وہ بھی تکبیرات پڑھتے تھے. لب اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ یہ پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا پڑھ سکتے ہیں، تاکہ ان کی عادتیں رہے. اور یہ دن پورے اللہ کی عظمت و توحید کے دن ہے، اس کے نام پر قربانیاں ہو رہی. حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی رکعت نکل گئی امام سے فراغت پر، جب وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت مکمل کر لے تو سلام پھیرتے ہی پڑھ لے اللہ اکبر اونچی آواز سے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. علماء فرماتے دونوں باتیں سنت ہے، پڑھ لینا اور اونچی آواز سے پڑھنا، دونوں سنت ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض نمازی چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھ کر معمول کے مطابق بیٹھے ہوئے، یہ بہت نامناسب بات ہے. اتنا بھول جانا کہ آدمی عبادت کا نہ رہے، یہ بھی عذاب کی ایک جھلک ہے. اس سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو یاد رکھنا، عمل یاد رکھنا یہ ضروری ہے. عمل بھول جانا بھی کوئی کمال ہے. بھول پر تو بہت سخت وعیدیں آتی ہے، اس لیے یاد رکھا جائے. گھر میں بھی ذکر کرے، مہمانوں میں بھی، دوستوں میں بھی ملنے ملا کہ بھئی تکبیرات تشریق کے دن ہے،
جمعے کے دن فجر سے یعنی 9 ذی الحج کی صبح کی نماز سے شروع ہو چکی ہے اور 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، سب لوگ پڑھیں ہر فرض نماز کے بعد۔ اور ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے جیسے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اجازت دی ہے تو منع نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اللہ باقی جو آداب ہیں اور بعض مسائل ہیں وہ اس رسالے میں میں نے ضبط کیے ہیں، وہ دیکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ اور عید کی نماز انشاءاللہ 8 بجے پڑھیں گے، ساتھیوں نے 7:30 لگایا، میں نے کل دیکھا 7:30 بجے تو مشکل سے سورج نکلتا ہے، اتنی جلدی بھی مناسب نہیں کہ آدمی کام کہیں نہ رہے۔ قربانی ہم نے کرنا ہے، قربانی نے ہمیں نہیں کرنا ہے کہ بس ہم اخبار میں ایک فرقے کا حال دیکھا کہ 7 بجے تو سورج نکلتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی کے ذمہ جب کام ہو تو ذرا اجلت، مگر اتنی بھی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اول ما نبدأ بھی الصلاۃ، پہلا کام نماز ہے، یعنی پہلا منصب پہلی ذمہ داری وہ نماز۔ ثم ننحرف فننحر، پھر نماز سے فارغ ہو کے تو قربانی کریں گے۔ الحمدللہ سنت کے مطابق متصل میدان میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسجدوں میں گو جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، اور درست بات یہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔ تو جہاں میدان اور مسجد سے باہر جگہ مل جائے اس کی افضلیت مسلمہ ہے۔ چند دن پہلے ایک لکھا پڑا آدمی آیا تھا، عالم تو نہیں کہوں گا، عالم تو ایسا ہوتے نہیں ہے، اگرچہ شکل میں عالم تھا، لکھا پڑا ہوگا، لکھے پڑے باتیں کرتے، تو مجھے کہتے ہیں میدان صاف نہیں ہوتا، میدان ذرا ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا مسجد نبوی سے بہترین جگہ مدینہ منورہ میں کوئی اور تھی؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا مسجد نبوی چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمامے کی طرف بالکل چٹیل ویرانہ، اوپر نیچے نشیبی جگہ، صحابہ کو عید کی نماز میں کیکر کے کانٹے چپ چکے، روایت سے ثابت ہے۔ حضرت کو بتایا، آپ نے فرمایا یہی پڑھنی ہے۔ سنت سمجھے تو صحیح لوگ، سنت ہوتی کیا ہے؟ سنت خواہش نفس کو نہیں کہتے ہیں، یا قالین بچھا ہوا ہے بہت پیار کی جگہ ہے ماشاء، یہ تو سال ہر سال اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے۔ عید فی الجبانہ، عید فی الخارج، عید کہتے اس کو ہے کہ آپ مسجد چھوڑ کر باہر گئے۔ اور بتاؤں عید کی شان تو دیکھو، اشراق کی 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں روزانہ، وہ 1 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، عید کے دن ناجائز ہے۔ چاش کی 4 رکعت دن بھر کے غموم و ہموم کے لیے کافی ہے، قدسی حدیث ہے، لیکن صحیح قول محدثین کا یہ ہے کہ عید کے دن نہ پڑھنا بہتر ہے۔ اشراق اشد کراہیت و ممنع ہے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ تاکہ عید کی اہمیت مسلم رہے، اس کے لیے لوگ فارغ رہے، اور ہر شخص کی یہ پڑی ہوئی ہو کہ آج عید کی 2 رکعت پڑھنی ہے، سارا پورا ماحول تبدیل کر دیا، اس کا شیڈول سارا بدل دیا۔ آج اشراق بھی نہیں پڑھنی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی، معین الدین چشتی نے بھی، نظام الدین اولیاء نے بھی، داتا گنج بخش نے بھی، کسی ایک عالم اور ولی نے بھی آج عید پڑھ لی ہے۔ پیغمبر خدا کی سنت آج عید ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اتنی بڑی جگہ ہے وہ، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ میدان میں نماز پڑھنا مسجد نبوی سے بہتر، اور 50,000 نمازیں جن کا ثواب ملتا ہے اس سے بھی زیادہ ثواب باہر پڑنے گا۔ میں نے کہا مجھے کیوں چھیڑتے ہو؟ ہاں پھر سم لوگ ہیں نہیں، تو کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہم بڑی غلطی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کس نے کہا ہے کہ تم صحیح کر رہے ہو؟ غلطی پر غلطی کرتے چلے آئے، اب تو یہاں تک کہ جنازے بھی مسجد میں پڑھنے لگے، اور اگر اس کی اصلاح نہیں کی گئی تو آنے والی نسلیں قربانی بھی مسجد میں شروع کر دیں گے کہ یہ بھی سنت ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہمارے اور مسلمانوں کو، علماء کرام کو اور دوستوں کو کہ وہ سنت کا اتباع فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 1 منٹ
باقی ایک گزارش باقی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عید کے دن قربانیاں ہوتی ہے، ان کے کھالے اور چمڑے ومڑے فقراء و مساکین کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی ایک مقتدر ادارہ قائم کیا ہے، اور اس سال تقریباً شاخوں سمیت 2000 مسافر طلباء یہاں آباد ہے۔ میری عادت زیادہ اپیلوں کی نہیں، اچانک خیال آیا کہ کچھ مجھے بھی ثواب ملے گا۔ کھال تو آپ یہاں لے کے آئیں گے اور پہنچائیں گے، اور ہمیشہ ہوا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عمریز کے آواز منصور کہن شد، مز اثر نو جلود ہم داد رسم را۔ لیکن میں اس لیے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے دوست اور مخلص ہے، اور اس ادارے کے ساتھ عقیدت و محبت ہے، صرف آپ نہیں بلکہ اپنے دوست اور احباب و عزیز و اقارب کی بھی کوشش کرے کہ تعاون یہاں پہنچے، تاکہ سال بھر ہمارے دوستوں کو، یہاں کے مسافر اور مستحق طلباء کو سہولت رہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اجور عظیمہ اللہ آپ کو نصیب فرمائے گا۔ یہاں کے لوگ بھی اس کے جمع کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، اہل محلہ بیشتر خود لے کے آتے ہیں، اور یہی گزارش دیگر حضرات سے بھی ہے کہ اگر ہمارے احباب کو پہنچنے میں دقت ہو یا وقت لگے تو وہ اپنی گاڑی میں رکھ کے یہی پہنچائے، انشاءاللہ اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ میں اپنی خصوصی نشستوں میں اور اداؤں میں اللہ تعالیٰ سے اس کا ذکر کروں گا، خصوصی دعائیں کروں گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں اور نمازیوں کا خیال رکھیں، نمازی حضرات بھی ان کے راستے میں طویل نوافل نہ پڑھیں، اس سے بہتر فقہی نشست میں شرکت اور مسائل سننا ہے۔ جن لوگوں نے یکم ذی الحج سے بال نہیں لیے اور ناخن نہیں لیے، وہ صرف نماز عید کے بعد نہیں بلکہ اپنی قربانی کے بعد ناخن اور بال لیں گے تو انہیں بہت ثواب ملے گا، اور احرام والے اور حجاج سے پوری مشابہت ہو جائے گی۔ آپ سے عرض کرنے کہ میرے ذہن بہت کمزور ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر مایوس نہیں ہوا ہوں آپ کے کوئی نصیحت ہے، تقویٰ کی کوشش کرے اور کھانا کم کھائے، بازی چیزوں سے بچے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا گاڑی کے انشورنس کرانا جائز ہے یا نہیں۔ فتویٰ تو عام یہی ہے کہ ناجائز ہے۔ استاد محترم مولانا مفتی ولی احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ زبانی مجھ سے فرما چکے تھے کہ چیزوں کا جائز ہے اور جان اور زندگی کا ناجائز ہے۔ مولانا مودودی کی تحریر کی ہوئی قرآن شریف تفسیر پڑھ رہا ہوں، کیا اس میں ہدایت پاؤں گا یا گمراہ ہو جاؤں گا؟ مولانا مودودی صاحب کی تصنیفات کو علماء نے پسند نہیں کیا ہے، ان میں بعض فروغ گزاشتے ہیں، اس لیے یا تو وہ جگہ نوٹ ہو آپ کے پاس یا اس سے پرہیز کرے تو بہتر ہے۔ جادو سیکھنا ناجائز ہے۔ ایک خاتون جن کا تعلق رافضی جماعت بورا جماعت سے ہے، ہمارے گھر کی ایک خاتون سے کلام پاک ناظرہ پڑھنا چاہتی ہے، پڑھ سکتی ہے۔ وہ خاتون کچھ اردو عربی پڑھنا جانتی ہے، ان کے شوہر اور دیگر اہل خانہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ کیا اس خاتون کو قرآن شریف پڑھانا صحیح ہے؟ درست ہے، ایمان کے ارادے سے کہ اس کو ایمان سمجھانا ہے اور بوریوں کے کفر سے بچانا ہے۔ کیا مرحومین کی جانب سے جیسے مرحوم والدین کی جانب سے قربانی مناسب ہے اور بہت بہتر ہے۔ فجر کی اذان کے بعد اگر میں گھر پر قضا عمری پڑھ لوں اور مسجد میں 2 سنت فرض پڑھ سکتا ہوں، قضا عمری کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آج جنگ اخبار کے سوال کے جواب میں مولانا مفتی نظام الدین نے قضا عمری کا انکار کیا ہے۔ اس سے مراد موہوم نمازیں ہیں، نامعلوم نمازیں ایسے پڑھ رہا ہے، اس کو بعض علماء نے منع کیا ہے۔ اگرچہ مفتی صاحب کی تحریر میں کمزوری ہے، اس کو بدعت وغیرہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری میں اس کی صورت لکھی ہے کہ جب بھی نماز پڑھے تو یہ کہے کہ میرے ذمہ جو قضا نماز ہے۔ اس طرح قضا عمری درست ہے، اور لا علی التعین بلا وجہ کہ ہر وقت پڑھتے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ نماز ذمہ ہو تو قضا پڑھی جائے، اور جب نماز ذمہ پر باقی ہو تو قضا عمری پڑھنا فرض ہے۔ میرے داماد بینک میں ملازم ہے، وہ اجتماعی قربانی میرے ساتھ حصہ ملانا چاہتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کا حصہ ملانا جائز ہے یا ناجائز؟ بینک ملازمین چونکہ ایک ایسے ادارے کے اعلی کار ہے جو خلاف شرع ہے، اس لیے بہت سارے علماء نے ان کے ساتھ قربانی کو منع کیا ہے اور ان کے مال کے استعمال سے پرہیز کیا ہے۔ بہتر صورت یہ ہے کہ یہ حضرات ادھار لے لے، قرض لے لے اور قربانی میں ڈال لے، اور پھر بینک سے قرض میں دے دے، درست ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ 321۔
یاسر نام رکھنا درست ہے۔ کیا 2.5 سال کی عمر تک کسی عورت کا دودھ پینے سے رضاعت ثابت؟ جی ہاں، 2.5 سال تک، 2.5 سال کے بعد نہیں ہوگی، یا 2.5 سال سے زیادہ عمر نہیں، پھر نہیں ہوگا۔ کیا 2 بھائی مل کر فوت شدہ والدین کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں، قربانی سالم ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک بھائی رقم دوسرے کو ہبہ کر لے کہ تم پوری رقم لے لو اور تم اپنی طرف سے کر لو، تو ثواب اس کو ہی ملے گا، کیونکہ رقم اس کے۔ ایک قربانی میں 2 شریک نہیں ہو سکتے۔ عقیل کے کیا معنی ہے؟ عقل والا؟ یہ کون سی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ 4 دانت والا بکرا بوڑھا ہوتا ہے، تو کیا اس کی قربانی جائے؟ یہ کیسی بات ہے؟ آپ کے جو 4 دانت تھے تو آپ بوڑھے تھے کیا؟ 2 دانت، 4 دانت، 6 دانت، جانوروں کے 8 دانت ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی جانور کہاں بوڑھا ہوتا ہے جب تکڑا ہو، کھا پی سکتا ہو۔ ہاں، 2 دانت 4 دانت بہتر ہے، افضل ہے۔ شریعت میں تو دانتوں کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ بھئی اس کی عمر درست ہو، بکرا ہو تو کم از کم 1 سال کا ہو۔ بتانے والا جو عمر بتاتا ہے بکرے کو دیکھ کر تکذیب نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ دمبا ہو صحت مند تو 6 مہینے کا بھی چل سکتا ہے، بکرے میں اگر دن بھی کم ہے تو نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر لگتا سال بھر کا ہے اور پالنے والے بھی سال بتاتا ہے تو جائز ہے۔ بکرے کے دانت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بعض ٹھنڈے نسل، ٹھنڈے علاقوں کے بکرے 2 سال کے ہیں، ان کے دانت نہیں نکلے۔ مالی پریشانی کے لیے آپ نے ایک آیت بتائی تھی، مہربانی کر کے اس سے آیت کا نمبر، سورۃ شورى آیت نمبر 19۔ جیسے گزشتہ جمعے بھول گئے، آج بھی بھول گئے۔ بات سلام عرضی ہے کہ کیا کئی مردوں کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے صرف ایک ہی بکرا یا ایک حصہ؟ مردوں کو قبر میں کائے کے لیے لڑواتے ہیں؟ خواہ وخواہ بھائی اپنے والد مرحوم یا والدہ کی طرف سے کر لو، وہ پھر جن کو چاہے پیش کر دے۔ بہت سارے لوگوں کو ایک قربانی میں شریک کرنا ٹھیک نہیں۔ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر اتنا زیادہ کھایا اور اتنا زور لگا کہ ہوا خارج ہو گئی، ورنہ کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ الوضوء مما خرج لا مما دخل، وضو نکلنے سے ٹوٹتا ہے، داخل ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ کیا گائے کے گوشت کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتے کہ حکم ہے کہ گائے ذبح کرو، اور یہ بھی ساتھ سمجھو کہ چمڑا یہاں پہنچاؤ۔ کسی شخص کا یہ کہنا کیسا ہے کہ میرے لیے گائے کا گوشت نقصان دہ، یہ غلط بات ہے۔ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن صبح سے سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھانا چاہیے؟ صبح سے پہلے نہیں، جب قربانی ہو جائے نا کہ کچا کھانا شروع کر دے۔ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا اور عید پڑھ کر کے آ کے اپنی قربانی کے گوشت میں سے چکھ لینا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر عذر ہے تو معاف ہے۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا بہتر ہے۔ کیا قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ کافر کفر پر اور مسلمان فسق و فجور پر میرا تم نے اس کو سمجھایا کیوں نہیں؟ یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے دین کا کام نہیں کیا ہے۔ کافر کفر پر رہے مرے، انبیاء نے تبلیغ کی، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ایام 20 کے روزے رکھتا ہوں، کیا 13 ذی الحج کو روزہ رکھنا؟ نہیں، یہ اخیر میں رکھے گا، 13 کے بعد۔ میری بہن پر جنات کا اثر ہو گیا، عامل سے علاج کروا رہے ہیں، انہیں بذریعہ بہن کے بتایا کہ سسرال والوں نے جادو کیا، اور یہ سب غلط باتیں ہیں، سب عامل لڑاتے لوگ۔ ہیلے اسقاط کے بارے میں آپ کیا فرماتے؟ درست ہے۔ کیا کھال دینے سے قبل رسید حاصل کرنا درست ہے؟ بے تسلی ہونی چاہیے کہ بھائی کھال پہنچ گئی، جب آپ یہاں لے کے آئے تو یہاں کیا رسید مانگ رہا ہے؟ اگر کسی صندوق میں کوئی دینی کتاب یا قرآن کریم رکھی جائے، کیا اس صندوق کی طرف لیٹ کر پاؤں کرنا جائز ہے؟ قصدن نہ کریں، ویسے ڈکی ہوئی چیز کے آداب برقرار نہیں رہتے۔ کیا قربانی کے لیے بکرے تول کر خریدنا درست ہے؟ یہ امام کعبہ نے ناجائز کہا ہے، ہمیں اس کے ناجائز ہونے کی وجہ معلوم نہیں ہے۔ درست ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا امام کے لیے مقتدیوں کی نماز کی بھی نیت کرنی ضروری ہے؟ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی امام کے پیچھے عورتیں ہوں تو امام کو معلوم ہونا اور نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ مردوں کی نیت ضروری نہیں ہے۔ کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے تبلیغ کے ارادے سے؟ بالخصوص عیسائیوں کے متعلق اگر یہ خطرہ ہے کہ آپ ان کے رنگ میں رنگے جائیں گے یا ان کے رسوم کریں گے تو کھانا کھانا حرام ہونا جائے گا۔ اضحی کے دن قربانی سے پہلے نہ کھانا پینا صرف اس کے لیے کہ جو قربانی کرتا ہے یا سب کے جن کے ذمہ قربانی ہے ان کے لیے سنت ہے۔ عیدین کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ممبر پر دیتے تھے یا زمین پر کھڑے ہو کر؟
سنت طریقہ تو زمین پر کھڑے ہونا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ممبر بنایا گیا ہے. ابن ابی سلط نے ممبر بنایا ہے. بعضوں نے حضرت عثمان کا احداث کہا ہے، لیکن درست یہ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اگر ممبر ہو تو جائز ہے، نہ ہو تو حرج نہیں ہے. میرا اپنا معمول ممبر نہیں ہے، وہ لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ دور تک بیٹھے ہوتے، کرسی پر بیٹھتا ہوں دعا کے لیے، باقی خطبہ زمین پر ہوتا ہے. ڈاکٹر عثمانی کے ماڑی والے کی شخصیت کیسی ہے؟ گمراہ اور زندیق کی. شرح اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی اچھی کتاب مولانا موسیٰ خان صاحب کی کتاب ہے. اصلاحی اعتبار سے کوئی اچھی کتاب قرآن کریم. مسئلہ یہ کہ بعض لوگ بغیر کی شرعی عذر کے خضاب وغیرہ لگاتے یا کلف لگاتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا منع فرمایا ہے؟ ہمارے گائے نہ ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، نہ وہ کچھ کھا رہی ہے اور نہ ہی کسی کو شریف آنے دے رہی ہے. کوئی وظیفہ بتائے. یہی آپ کا عمل ہے، اللہ نے گائے میں دکھا دیا. شریعت کے اتنے ہی آپ باغی ثابت ہوئے ہیں. اس کو یہاں مدرسے میں لا کے باندھ دو، بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اس کے سارے جن نکل جائیں گے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ صرف قرآن شریف اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو مانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، تو یا تو امام بخاری کا بیٹا ہوگا یا امام مسلم کا ہوگا. ماننا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، امام بخاری مسلم کا کیا مطلب؟ وہ گمراہ اور زندیق ہے. اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں امام بخاری اور امام مسلم کی احادیث اور ان کی شرطوں پر جو احادیث ہے وہ سب مانتا ہوں. اس سے پتہ کر لو کہ حدیث رسول اللہ کی ماننا ہے یا بخاری کی ماننی ہے. امام بخاری پیغمبر نہیں ہے، وہ ایک عالم دین ہے جنہوں نے کوشش کر کے صحیح احادیث جمع کی. یہ نظریہ مرزا غلام احمد قادیانی سے چلا ہے. بعض حضرات حج پر جاتے ہیں اور فقط 10 دن میں واپس آ جاتے ہیں. کیا اس طرح مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں، بہتر ہے؟ فجر کی نماز 1 رکعت فرض ختم ہو چکی اور دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوئے، جو سنت زور تک پڑھ سکتے ہیں، نہیں زور سے پہلے تک، سورج نکلنے کے بعد. یہ بتائیں کہ اس دعا کے لفظوں میں کوئی غلطی ہے؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التی لا یجاوزہن. ٹھیک ہے، بر ولا فاجر و باسماء اللہ الحسنى ما علمت ما نہیں ہے، ما میم الف ما ہے، وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع، ذرا زال کے ساتھ لکھ دو. پوچھنا یہ کہ آج کل بہت سے سنی رافضیوں کی تقلید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بکرے کے نخسی کہنے لگے. شریعت کا اس بارے میں؟ شریعت مقدس میں خسی کی قربانی ہانڈو سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا گوشت اچھا ہے. حاجرہ بی بی کے بیٹے کا ملازم 95 لاکھ روپے لے کر غائب ہو گیا. خدا جانے اغوا ہوا یا خود چلا گیا. 22 دن ہو چکے، اب تک کوئی پتہ نہیں. اللہ ان کی مشکل حال آسان فرمائے. میں نے ایک آدمی کو 30,000 روپے قرض دیا اور قرض پر سال گزر گیا اور قرض ابھی تک ہمیں وصول نہیں ہوا. آپ پر اس کی وجہ سے زکوٰۃ، قربانی، فطرہ سب واجب ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا؟ اس میں اختلاف ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ نہیں مان رہی اور صحابہ مان رہے ہیں. حاجیوں کی مشابہت کب سے اور کب تک ہونی چاہیے؟ 10 ذی الحج کے بعد قربانی تک. کیا عورتیں اپنے ہاتھوں، بھویں، چہرے اور پیر کے بال نکال سکتی ہے؟ منع آیا ہے. کچھ لوگوں کو بیٹھے بیٹھے پیر ہلانے کی عادت ہے، کہتے ہیں یہ جولاہو کی عادت ہے. ان کی کڈیاں چلتی تھی نا تو پیر ہلاتے تھے. آہستہ آہستہ یہ بھی ان کی طرح ہو. اس مسئلے کی وضاحت فرمائے کہ اگر قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت بھاگ جائے اور اس کو دوبارہ پکڑنا مشکل ہو جائے تو اس صورت میں اس جانور کو گولی مار کر گرا کر پھر ذبح کرے. درست ایسا کرنا. ایک اونٹ کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے. اذا نفس البعیر ففعلوا به. آپ نے فرمایا جب اونٹ بھاگے تو اسی طرح تیر مارو اسے. دودھ پینے کی دعا دودھ پینے سے پہلے پڑھ لے یا بعد؟ دودھ پینے کے بعد. ایسے عزیز و رشتہ دار جو حاجت ہے، جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، کیا ان کو گوشت کا حصہ دے سکتے؟ وہ فاسق و گناہگار ہے، لیکن قربانی کا گوشت تو کافر کو بھی دے سکتے، البتہ بہتر نہیں. میرے بڑے بھائی امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کے ہاں بقرہ عید پاکستان کے بعد ہوگی. کیا ہم بھائی کے نام کی قربانی بھائی کی نماز پڑھنے سے پہلے جی ہاں کر سکتے ہیں. ٹی وی فروخت کرتے وقت اس کی رقم کی قربانی کیا ہے؟ ٹی وی کی رقم فروخت، ٹی وی تو ٹھیک ہے آپ کی ملکیت ہے، بہتر یہ ہے کہ بغیر نیت ثواب کے اس کا صدقہ کر لیں. مزامیر شیطان ہے نا، شیطانی گانا بجانے کی چیزیں،
تو اس پر ثواب کی نیت ٹھیک نہیں. البتہ اس کے بدلے میں آپ قرضہ لے لیں اور یہ رقم اس میں دے دیں، جائز. اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ سمرا نام رکھنا جائز ہے، اور یہ معلوم کرنے کی کہ صحابی سمرا مجھے یاد نہیں، سمیرا یاد ہے. میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں مگر والدین غیر شرعی لوگوں میں کرنا چاہتے، اس سلسلے میری رہنمائی فرمائے. مطلب کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی پسند کی شادی کر لے، لیکن والدین کے آداب کا بھی لحاظ ہوتا ہے. صرف ذاتی جذبات اور طبعی شہوت سے شادیاں نہیں ہوتی. اور اگر واقعی آپ کا عشق کامل ہے اور محبت اس لڑکی سے پوری ہے تو پھر اس میں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، پھر وہ کوئی پرچیاں نہیں لکھتے. بعض لوگ عید کے دن آدھے روزے رکھتے ہیں، یہ شیعوں کی تقلید ہے. رافضیوں کے ہاں گھنٹوں دنوں کا روزہ ہوتا ہے. میرے نانا صاحب ہر مہینے کی 11، 12، 13 کو نفلی روزے رکھتے ہیں. کیا عید الاضحیٰ منع فرمایا؟ عید الاضحیٰ میں گوشت کھانا سنت ہے، روزہ رکھنا نہیں. یہ فرمایا کہ قسطوں پر سامان خریدنا جائز. مال مزاربت پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. اور مزاربت سے جو منافع حاصل، کل مزاربت کی پونجی بما فائدہ سال کے اخیر میں اس کی زکوٰۃ ہوگی. بہت قرضہ چڑھا ہوا ہے اور مالی پریشانی، کوئی وظیفہ یا عمل بتائے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام کو، یا ہر نماز کے آگے پیچھے 2 3 مرتبہ. انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. میرے دوست کی امی کو کینسر ہو گیا، اللہ انہیں زندگی اور صحت دے. میں اکثر بیمار رہتا ہوں، اللہ صحت و شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. یہ ہمارے جناب یاسین زیری صاحب کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. اور مسز سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی مغفرت کی دعا فرمائیں. آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہے تسنیم بھائی. مسز جلیل بیمار ہے اور مسز نجیب بھی بیمار ہے. اللہ سب کو صحت و شفا عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی